تو آپ دیکھتے ہو کہ حق کو ہر کوئی ریجیکٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ریئر ہے اور اس میں بہت زیادہ چیلنجز ہے، اور لوگ جو ہے وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں، بچ رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ حق کو ایکسیپٹ کرتے ہو، اور جس سے لوگ بچ رہے تھے جو چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے سے، اس کا سامنا کرنے کے لیے آپ ریڈی رہتے ہو. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے ٹرو بریوری ہے. ایسے تو بہت سارے صحابی ہیں، پر ہم اکثر وہ صحابیوں کو بھول جاتے ہیں جن کی سٹوری بہت زیادہ انسپائرنگ ہے. تو آج انشاءاللہ ایسی ایک صحابی ہے جن کا نام اسد بن زرارہ تھا، اور وہ انصاری صحابیوں میں پہلے صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیے تھے. اب 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہزاروں لوگوں نے ان کا پیغام سنا، اور 20 سے زیادہ جو قبیلے کے لیڈرز ہوتے ہیں انہوں نے ان کا پیغام سنا، اور کوئی لوگوں نے ان کو منع کر دیا، کچھ لوگوں نے ان کے سامنے شرائطیں رکھی، اور کچھ لوگوں نے ان پہ ظلم کیا، ان کو تکلیف دی اور ان کو مارا. اب اس کے بعد پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں چل رہی تھی کہ انہوں نے یہ کیا انوکھی چیز پھیلا رکھی ہے. اور جو عرب تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وارن کر دیے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا اور نہ کوئی ان کے پاس جائے گا. تو یہ ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے. پھر ایک دن اسد بن زرارہ اپنے ٹرائب خزراج کے 6 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مکہ آتے ہیں، اور اچانک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کون ہو تم لوگ؟ تو اسد بن زرارہ کہتے ہیں کہ ہم خزراج ٹرائب سے ہیں، اور ہم لوگ جیوز کے الائز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کیا تم لوگ یہاں پر بیٹھو گے، میں تم لوگ سے کچھ بات کروں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. اب یہ سنتے ہی اسد بن زرارہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہودی جو ہے بات کرتے ہیں، اور یہودی جو ہے ہم کو دھمکی دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں چھوڑ دو اپنی پرانی زندگی، چھوڑ دو اپنے باپ داداؤں کا دین، اور جو یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے وہ چھوڑ دو، اور جو ہر وہ پروپیگنڈا جس سے تم ڈرتے ہو اس کو دفن کر دو، اور جو راستے پر تم چلنے والے ہو اس میں بہت زیادہ تکلیفیں آنے والی ہے، بہت زیادہ آزمائشیں آنے والی ہے، تو اس کے لیے ریڈی رہنا. اب آپ دیکھیے کہ وہ بس 20 سال کے لڑکے تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسی بہادری ڈالی. اور پھر یہ سننے کے بعد ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے ہارش ورڈز سن رہے تھے اور جو اتنی ریجیکشن مل رہی تھی ان کو، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے یہ ہونے کے بعد. پھر اسد بن زرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یثرب میں چھوڑا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ نفرت ہے، لیکن اللہ اگر آپ کے نیچے اگر ان لوگوں کو اکٹھا کر دے تو ان کی نفرت ختم ہو جائے گی، اور آپ جو ہے ان میں سب سے مضبوط رہیں گے. اب یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسد تمہیں کیسے پتا کہ یہ سمپل سا میسج لا الہ الا اللہ یہ جو دشمنی ہے دو لوگوں میں وہ ختم کر دے گا، اور اوس اور خزراج کی جو لڑائی ہے اس کو رکا دے گا. اب آپ سوچئے یہ ینگ صحابی جو صرف 20 ایئرس کے ہیں، ان کو کیسی پولیٹیکل اویئرنیس تھی جو انہوں نے ایک سمپل سا میسج لا الہ الا اللہ اس میں یونٹی، لوگوں کی یونٹی ہے، اس کا حل نکال لیا. یہ ساری بات ہونے کے بعد اسد بن زرارہ جو ہے وہ واپس سے مدینہ لوٹ جاتے ہیں اور دین کی دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں. جو اوس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کل تک آپس میں دشمن تھے، وہ بھی ان کی وجہ سے جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں. نیکسٹ ایئر اسد بن زرارہ جو ہے وہ 12 لوگوں کو اپنے ساتھ مکہ لاتے ہیں کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت لے لے. جب وہ مکہ واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ مصعب بن عمیر بھی ہوتے ہیں جو کہ مکہ سے مدینہ بھیجے گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے. اسد بن زرارہ جو ہے وہ مصعب بن عمیر کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں مدینہ میں دین پھیلانے میں، اور ایک ٹیچنگ سینٹر مدینہ میں قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں، اور مصعب بن عمیر جو ہے ان کو جو ٹرائبس کے بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں ان سے ملاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کتنا زیادہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ایک دن انہوں نے مصعب بن عمیر جو ہے ان کو اوس کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان سے ملنے کا مشورہ دیتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگوں کے لیڈر ہے تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سچ بولنا، کیونکہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بہت بہتر ہوگا. جب سیکنڈ ٹیسٹ آف عقبہ ہوئی تو اس میں اسد بن زرارہ جو تھے وہ بہت اہم شخصیت تھے. اس میں 70 لوگ تھے اس وقت عقبہ کے وقت، اور یہ اس میں سب سے ینگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا تھا ٹو ریپرزینٹ ہز پیپل. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں سے بلند آواز میں کہنے لگے کہ تم نے سمجھ رہا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وعدہ کر رہے ہو. تم انہیں یہ وعدہ کر رہے ہو کہ تم عرب اور جو نان عرب ہے اور دونوں ہی جو جنات اور انسان ہے ان کے خلاف لڑنے کا وعدہ کر رہے ہو. کیا آپ لوگ یقین کر سکتے ہو کہ یہ بریوری کا کام ایک ایسے لڑکے نے کیا جو ابھی 25 سال کا بھی نہیں تھا. اسد بن زرارہ صرف 3 سال سے مسلمان تھے، اور ہجرت کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی. نہ انہوں نے احد میں، نہ بدر میں، نہ کسی وار میں انہوں نے حصہ لیے، لیکن آج بھی ان کی بریوری کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. ینگسٹرز ہے، میں ان کو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی وہ چیز کر سکتے ہو جو اسد بن زرارہ نے کیے تھے. آپ بھی وہ آئیڈیا کو سپورٹ کر سکتے ہو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے. یہ جو حکمرانوں کی طرف سے جھوٹ پھیلایا گیا ہے ان سے ڈرے نہیں. جو اسلام ناخن کیسے کاٹنا ہے سے لے کر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ سکھاتا ہے اس کو پروموٹ کرنے سے ڈرے نہیں.
آپ اپنی فیملی کو دین کی دعوت دے سکتے ہو, آپ اپنے ریلیٹیو کو دے سکتے ہو, اپنے فرینڈس کو دے سکتے ہو, آپ آپ کی کمیونٹی میں جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شیئر کر سکتے ہو, اور انشاءاللہ یہ اپنا گول بنا لیں کہ دین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کریں گے, اور ساتھ میں مل کر کام کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بتا پائے کہ اسد بن زرارہ کیا چاہتے تھے. اللہ کی طرف سے فتح اور آگے کی کامیابی.